اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم احباب طریقت، میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ اچھا گمان کرتا ہوں کہ اس ذکر و فکر کی محفل میں آپ ہر لمحہ بلمحہ اللہ کی قربتوں کو سمیٹ رہے ہیں، اور ہر لمحہ میں ہی آپ اللہ کی قربتوں میں مزید ترقیاں کر رہے ہیں، اور آپ کی شوق و طلب جو ہے، جو اللہ کو پانے کی، اللہ کی جستجو کی، وہ ہر آئے لمحے کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور مزید جمع ہوتی جا رہی ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں سے اس سے پہلے کے تربیتی سبق کے اندر یہ عرض کیا تھا کہ کچھ احباب ایسے تھے جو کہ ذکر و فکر کی حقیقتوں کو پانے میں معاملات نہیں کھل رہے تھے، ویسے تو ان کے لیے ایک نایاب طریقہ جو عرض کیا گیا تھا حبس دم کا، تو آج اسی پر ہی کچھ گفتگو کرنے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، اور یہ ساری سعادتیں آپ لوگوں کی وجہ سے ہی ہیں، آپ کے شوق و طلب کی وجہ سے ہیں، اور اس میں جو مجھے تعلیم فرمائی ہے وہ میرے مرشد حضور نے ہی فرمائی ہے، اور آج ان سے بات کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تو آپ نے مجھے جو ہے نا مزید اس میں رہنمائی فرمائی، جو کہ میں چاہتا تھا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے، اور اس میں مزید ہمیں چیزوں کو سیکھنے کا موقع مل جائے۔ تو جیسا کہ حبس دم سے پہلے میں ذرا تھوڑی سی اس کی آپ کو کچھ اور بھی جو چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قلب پہ کھولی ہیں میرے حضور کی وجہ سے، تو وہ بھی میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آپ کو پہلے ذکر کے متعلق تو ہم آگاہ کر چکے ہیں، ذکر اللہ جو اللہ کے نام کا ذاتی ذکر ہے، اس کے متعلق آپ کو ساری تعلیم دی جا چکی ہے، اور بہت کچھ سمجھایا بھی جا چکا ہے، اور آپ کو بتایا گیا ہے کہ یہ ذکر اللہ کیوں کر رہے ہیں، کیا اس کی وجہ کیا ہے، کون سے معاملات ہیں، ماشاءاللہ سے آپ بہت اچھے سے جانتے ہیں۔ قرآن میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے متعلق فرمایا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو شروعاتی دنوں میں سورہ الاحزاب سے ایک آیت کا حوالہ دیتے ہوئے بھی بتایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، کہ اے ایمان والو کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو ہم جو ہے وہی اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، صبح و شام کیا کرو، تاکہ اللہ بھی تم پہ رحمت کرے، اللہ اپنے فرشتے بھی تمہارے ساتھ لگا دے، اور اللہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لے آئے، اور اللہ پھر ایسے لوگوں پہ بڑا مہربان ہے۔ تو ماشاءاللہ سے آپ انہی لوگوں میں آپ کا شمار ہے جو کہ اس معاملات کو طے کر رہے ہیں۔ اللہ پاک اور حدیث قدسی بھی ہے، اللہ کا جو ذکر کرتا ہے اللہ اس کا دل غنا سے بھرتا ہے، اس کی فقر و محتاجی دور کرتا ہے۔ تو بہت سارے معاملات ہیں اس میں، پر کیف آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ حبس دم، حبس دم کے متعلق آج کچھ مزید آپ کو آگاہی دی جائے گی۔ اس سے پہلے میں ذرا تھوڑا سا آپ کو ایک اور بھی آگاہی دینا چاہوں گا کہ جو حبس دم ہے یہ کوئی باہر کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، جو کوئی ایسی چیز ہو جو کہ قرآن سے باہر کی چیز ہو، اللہ کے معاملات سے باہر کی چیز ہو، نہیں۔ میں آپ کو آج قرآن سے بتاؤں گا حبس دم کا، تاکہ آپ کا باطن مزید روشن ہو جائے، اور اس کو کرنے میں آپ کو مزید اللہ کا نور حاصل ہو، کہ یہ کوئی ایسے معاملات نہیں ہیں جیسے کہ لوگ پھر کوسچن اٹھاتے ہیں یہ چیزیں کہاں سے آ گئیں۔ قرآن میں سورہ نازعات کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنازعات غرقا، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ یعنی کہ جس طریقے سے آپ حبس دم اگر آپ کر رہے ہیں، یا آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیا گیا ہے، تو کیا کرتے ہیں آپ اس میں ڈوب کر سختی سے اپنے سانس کو بھینچتے ہیں، روکتے ہیں، اس کو اپنے اندر قید کرتے ہیں۔ وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، کہ ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم۔ وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور پھر اس کو جو آپ نے قید کیا ہوا ہے جس سانس کو،
آپ کیونکہ پھر اس سانس کے ذریعے سے ذکر اللہ کرتے ہیں، اپنے قلب کو، جو آپ کا قلب زنگ آلود ہو چکا ہے، اس کو ذکر کی گرمی سے، سانس کی گرمی سے، سانس کی قید سے کھولنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور پھر جب اس کو آپ نے بند کر کے نرمی سے کھولتے ہیں، جب آپ کا سانس وہ ایک بہت ہی ایسے پیرائے پہ آ جاتا ہے جہاں پہ آپ کو مزید گھٹن محسوس ہوتی ہے، حبس محسوس ہوتی ہے، وہاں پر جب اس کو جا کر آپ کھولتے ہیں نرمی کے ساتھ، تو پھر وہاں ان کی قسم لی گئی وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا۔ پھر بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور تیرنے پھرنے والوں کی قسم، کہ جن کی ذات کے اندر اللہ کا نام تیرتا پھرتا ہے، اللہ 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 کی پکار ان کی روحوں میں ہوتی ہے۔ جب وہ اس سانس کو بند کرتے ہیں، ان کی جو روح ہے، ان کا جو جسم ہے وہ ملغوب ہوتا ہے، ان کا جو نفس ہے وہ ملغوب ہوتا ہے، ان کی روح اپنی طاقت میں آتی ہے، تو پھر ان کی روح میں اللہ کا ذکر تیرتا پھرتا ہے۔ وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور تیرنے پھرنے والوں کی، اور یہ اتنے ہلکے پھلکے ہو جاتے ہیں یہ لوگ کہ یہ ان کا جسم وہ روح کے معاملات میں چلا جاتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو بڑے ہی ایزی فیل کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کی قسم لی ہے۔ پھر آگے مزید فرمایا فَالسَّابِقَاتِ سَبْقًا، یہ کون لوگ ہیں بھائی؟ ان لوگوں کے متعلق فرمایا پھر دوڑ کر آگے بڑھنے والوں کی قسم، یہ بڑے ہی خاص لوگ ہیں، بلکہ خاص الخاص لوگ ہیں، کیونکہ یہ اللہ کی قربتوں کو پانے کے لیے بڑی کوشش کر رہے ہیں، بڑی تگ و دو کر رہے ہیں، بڑی دوڑ لگا رہے ہیں، بڑی ہی کوششوں میں یہ مگن ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا، اب آپ کا شمار ماشاءاللہ سے انہی لوگوں میں ہے۔ پھر مزید فرمایا فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر کام کی تدبیر کرنے والوں کی قسم، یہ جو ہے نا بڑے ہی غور و تدبر کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ذات میں تدبر آ جاتا ہے، یہ بڑی تدبیروں کے ساتھ چلتے ہیں، یہ اپنی ذات پہ تدبر کرتے رہتے ہیں، یہ جب حبس دم کرتے ہیں، یہ جب ذکر اللہ کرتے ہیں، تو ان کی اپنی ذات پہ بڑی ہی توجہ ہوتی ہے، یہ بڑے ہی غور و فکر میں مگن ہوتے ہیں، بڑا ہی اللہ کی ذات پر تدبر کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اپنی ذات پہ تدبر کرنا ہی اللہ کی ذات کو پانے کی طرف تدبر ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید اس کے متعلق آگے فرماتے ہیں یوم ترجف الراجفۃ، جس دن کانپنے والی کانپے گی، کہ جب آپ کی روح جو ہے جب وہ بالیدہ ہو جائے گی، اور آپ کی روح کی وجہ سے آپ کا نفس جو ہے اس کی جو گرفت ہے آپ کی روح پر وہ ڈھیلی پڑ جائے گی، اور جن جو ہے معاملات سے، جن جگہوں سے آپ کی روح نے اللہ کا نور لینا ہے، وہاں سے اس کی گرفت ڈھیلی پڑے گی اور روح کانپ کر اپنے آپ کو چھڑائے گی۔ جیسے کہ آپ اگر ماشاءاللہ سے ذکر کر رہے ہیں اور حبس دم کرتے ہیں، تو حبس دم میں ایک کیفیت، جب بالکل آپ اس سانس کو روک کے حبس دم کی آخری کیفیت میں پہنچتے ہیں، تو ایک کانپنے کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، روح اندر سے کانپ جاتی ہے۔ یوم ترجف الراجفۃ، کہ آپ کی جس دن کانپنے والی کانپے گی، تو یہ اللہ اس کیفیت کو بھی بیان کر رہے ہیں کہ وہ کانپے گی اندر سے، اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ بڑی خوبصورت بات، تتبعها الدافعۃ، کہ اس کے بعد ایک پیچھے آنے والی پیچھے پیچھے آئے گی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بڑی خوبصورت انداز میں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ آپ کی روح اپنی اصل کو اب لوٹے گی، اب جو ہے وہ روح اپنے اصل مقام کی طرف پیچھے کو لوٹ رہی ہے، پیچھے پیچھے آ رہی ہے، اور اپنی اصل حقیقت کو آ رہی ہے۔ اب جو ہے وہ روح کا جو قلب ہے، جس سے وہ اللہ کا نور لے رہی تھی، جو تاریکیاں اس پہ چڑھ گئی تھی، جو کثافتیں اس پر آ گئی تھی، جو یہ روح کا آئینہ دھندلا گیا تھا، اب یہ درست ہوتے ہوئے پیچھے کی طرف آ رہا ہے، اپنے آپ کو یہاں پر ٹھیک ہو رہا ہے یہ معاملہ، اب یہ پیچھے پیچھے کی طرف آ رہی ہے۔ قلوب یومئذ واجفۃ، بہت سارے دل اس دن دھڑکتے ہوں گے، کہ جب اس مقام تک پہنچے گی نا روح، جب اتنی بالیدہ ہو جائے گی،
تو پھر یہ خود ٹھیک نہیں ہوگی فقط، بلکہ اس کی وجہ سے کتنے دل زندگیاں پکڑیں گے، کتنے دل ہوں گے جو کہ زندہ ہو جائیں گے اس بالیدگی کی وجہ سے، کیونکہ یہ پھر جس طرف جائے گی یہ تصفیہ سے تزکیہ کے مقام پر فائز ہو چکی ہے۔ اب یہ جیسے ہی اس مقام تک جائے گی تو لوگوں کے دل یہ زندہ کرے گی، اور اس میں مزید کیا فرمایا، ابصار و خاشیتن، جن کی نگاہیں نیچی ہوں گی، کہ جو پھر اس روح کی بالیدگی کی وجہ سے، جو اس روح کے ان مقاموں پر فائز ہونے کی وجہ سے جن کے دل زندہ ہوں گے، ان میں حیا کا عنصر آ جائے گا، ان کی نگاہیں نیچی ہوں گی۔ یقولون انا لمردودون فی الحافرۃ، کہتے ہیں کہ کیا ہم پہلی سی حالت کی طرف پھر لوٹائے جائیں گے؟ بالکل آپ اس حالت کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ اپنی خاطر جمع رکھیں، انشاءاللہ تعالی ہر ایک کو ہی یہی منزل نصیب ہوگی۔ تو یہ میں نے کچھ آپ کو قرآن کی جو ہے سورہ نازعات کی آیات سے حبس دم کے متعلق تھوڑا سا آگاہی دی ہے، کہ یہ قرآن سے ثابت ہے کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، اور اللہ ہی کے یہ جو بزرگوں نے جو چیزیں نکالی ہیں، جو ذکر اللہ، یہ روح، سر، خفی، اخفا، اور جو معاملات ہیں جو قلب کے، اور یہ حبس دم، یہ سارے کے سارے قرآن سے ہی ہیں۔ قرآن سے باہر کوئی نالج نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، اللہ نے سب کچھ اس کے اندر ہی رکھا ہوا ہے، بس یہ تو ڈھونڈنے والوں پہ ہے۔ برکیف پھر اب میں آپ سے تھوڑا سا آج حبس دم کے طریقوں کے متعلق بھی جو ہے وہ کوشش کروں گا کہ آپ کو بتاؤں۔ حبس دم کے دو طریقے ہیں۔ حبس دم کو آپ دو طریقوں سے کر سکتے ہیں۔ اول طریقہ، اس کو سمجھ لیجئے بڑے غور و تدبر کے ساتھ۔ اول طریقہ یہ ہے کہ آپ سانس کھینچ کے، جس طریقے سے ہم نے وہ ابھی قرآن کی آیت پڑھی تھی نا، وَالنَّازِعَاتِ غَرَقًا، ڈوب کر سختی سے کھینچنے والوں کی قسم، سختی کے ساتھ سانس کو کھینچیں اور سانس کو اپنے سینے میں روک لیں۔ روک کے جب آپ روکیں تو اس کو آپ جب روکیں گے اور اپنا سر آپ لطیفہ قلب کی طرف جھکا لیں، کیونکہ ہم لطیفہ قلب پہ ذکر کر رہے ہیں، اپنے سر کو لطیفہ قلب کی جانب جھکا لیں، اور جھکا کے اپنی پوری توجہ سے اپنی لطیفہ قلب سے اللہ اللہ کی صدا سننے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ جب سانس روکیں گے تو آپ کو واضح اپنے قلب کی آواز آنا شروع ہو جائے گی، قلب صنوبری کی، جو آپ کا قلب عام جو ہمارا گوشت کا لوتھڑا ہے جو خون پمپ کرتا ہے، اس کی آواز جب آئے گی تو اسی آواز کے ساتھ آپ نے اللہ 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 کو اس کے ساتھ سنکرونائز کر دینا ہے، اس کے ساتھ ملا دینا ہے۔ تو وہ اس کی برکت سے جب آپ اس کو ملائیں گے، کیونکہ آپ کے اس کے ہمسائیگی میں ہمارا قلب نوری ہے، تو وہ ایفیکٹ اس پہ بھی جائے گا، اور وہ بھی اپنی اس رننگ کنڈیشن کے اندر آنا شروع ہو جائے گا۔ اور آپ نے اس کو روکے رکھنا ہے، اور اس طریقے سے آپ نے کوشش کرنی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ ڈیوریشن تک، اور اگر آپ اس میں کاؤنٹنگ کر سکیں ساتھ ساتھ تو اس میں حدود عرف جو ہوتا ہے اس میں کاؤنٹس کر لیں، اور اس میں کوشش کریں کہ طاق اعداد تک جائیں، یعنی کہ آپ جب اس کو کر رہے ہو، جب آپ کا سانس رک رہا ہے تو اس میں کوشش کریں کہ جب آپ روکیں تو وہ حرف طاق ہونا چاہیے، جفت پہ نہ روکیں، طاق پہ اس کی زیادہ بے برکت ہوتی ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا سکھایا ہوا ایک طریقہ ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا طریقہ جو آپ سے پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں، کہ آپ نے اپنے اسی طریقے سے سانس کو سختی سے روک لینا ہے اپنے اندر، اور پھر اسی طریقے سے ناف سے سانس کو اٹھانا ہے، اور پھر اس کو قلب کے اوپر ہو کی ضرب کے ساتھ لگانا ہے، اور اسی کو یہ اس میں اب سانس نہیں آئے گا، بلکہ تصور میں جو سانس آپ کے اندر ہے بس وہی تصور ہی اللہ ہو کا وہاں پر آئے گا۔ اور اس میں آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جو سانس آپ نے روکا ہوا ہے وہ آپ کے مقام قلب کے اوپر روکا ہوا، اس سائیڈ پہ اس کو ذرا اسی سائیڈ پہ روک لیں۔ تو آپ کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد جب آپ کا سانس آپ کا اکھڑتا ہوا محسوس ہوگا تو آپ کی وہ ہو کی ضرب آپ کو واضح فیل ہوگی، اور آپ کو اس جگہ
ایک مزے کی کیفیت اندر ڈیولپ ہوگی. آپ اس کو زیادہ دیر ریٹین نہیں کر سکیں گے، اس کو ٹھہرا نہیں سکیں گے، لیکن آپ کو ایک مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اور آپ اس کی وہ جو کچھ ضربے لگائیں گے، آپ کو وہ ضربے بڑی ہی خوبصورت قسم کا ایک مزہ دیں گی. لیکن کیونکہ آپ کی ابھی پریکٹس نہیں ہے، تو جوں ہماری پریکٹس بڑھتی جاتی ہے اور ہم سانس کو زیادہ دیر ڈیلے کر پاتے ہیں، روک پاتے ہیں، تو ہم اس کو زیادہ طریقے سے اچھے. اور اس کو ہم کیوں کر رہے ہیں؟ یہ جب ہم اس سانس کو روکتے ہیں تو اس سانس کی گرمی سے، یہ جو ہم سانس کو روک کے یہ معاملات کر رہے ہیں، اصل میں ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا جو قلب ہے اس کی اس گرمی، سانس کی گرمی اور اس سانس کے حبس کی وجہ سے وہ کھل جائے، اور اس کے معاملات، اس پہ جو زنگ چڑھا ہے وہ زنگ اتر جائے، اور اتر کے یہ قلب اپنی اصل کنڈیشن کو لوٹ آئے، اور یہ روح اپنی اصل کی طرف لوٹ جائے، اور اصل کو لوٹ کر یہ اپنی اصل ورکنگ کنڈیشن میں آ جائے. تو انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جو ہے آج کا یہ جو ٹاپک تھا، امید ہے اس میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اب انہی دو معاملات میں، انہی دو عملوں میں سے جو عمل آپ کو زیادہ بہتر لگتا ہے، جس طریقے سے آپ زیادہ بہتر طریقے سے یہ حبس دم کر سکتے ہیں، اسی کو کریں. لازمی نہیں ہے کہ آپ اگر وہ جو طریقہ بتایا گیا ہم دونوں میں سے کوئی ایک میتھڈ جس میں آپ ایزی اور بالکل آرام سے ذکر کو کر سکتے ہیں اس کو کریں. انشاءاللہ تعالیٰ العزیز آپ کو اس میں ضرور حقیقت ذکر نصیب ہوگی. السلام علیکم.